إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، آج سعودی عرب میں رمضان کی 26ویں تاریخ ہے. اس لحاظ سے جو آنے والی شب ہے وہ 27ویں شب ہوگی، 27ویں رات ہوگی. وہ 27ویں رات جس کے شب قدر ہونے کی سب سے زیادہ امید ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک رات شب قدر کی تلاش کے لیے آپ نے پورے ماہ رمضان میں اعتکاف کیا ہے. پہلے آپ نے عشر اول میں، پہلی دہائی میں، شروع کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا. پھر آپ نے کہا کہ نہیں، اس میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں دوسری دہائی میں، عشر ثانی میں اعتکاف کیا. پھر آپ نے کہا اس میں بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا اور کہا کہ جسے تلاش کرنا ہے تو اسے آخری 10 دنوں میں، آخری 10 راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے. اور اس کے بعد میں پھر اپنی امت کے ساتھ شفقت فرماتے ہوئے، تیسیر فرماتے ہوئے، آسانی اور سہولت فرماتے ہوئے آپ نے کہا التمسوها فی اوتار العشر الاواخر. اس کو آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو. پھر آپ نے مزید سہولت دیتے ہوئے فرمایا التمسوها فی السبع الاواخر. 7 آخری راتوں میں تلاش کرو. اور ان 7 راتوں میں 21ویں، 23ویں، 21ویں کو چھوڑ کر باقی آتی ہیں. وطر میں 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں رات آتی ہے. یہ طاق راتیں ہیں. اور جب صرف آخری 7 راتیں مانی جائیں تو 23 سے حساب کیا جائے گا. 23 اور 27 ان دونوں کی امید زیادہ ہے، اور 23 اور 27 میں سے 27ویں رات کی امید زیادہ ہے. اور چنانچہ آئیے ہم 27ویں رات کے امید ہونے کی
دلیلوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم میں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ قسم کھا کے کہا کرتے تھے، قسم کھا کے کہا کرتے تھے، واللہ الذی لا الہ الا ہو انہا لفی رمضان یحلف ما یستثنی۔ ابی ابن کعب کہتے تھے اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر رمضان کے اندر ہے، اور قسم کھاتے ہوئے انشاءاللہ بھی نہیں کہتے تھے، یعنی گویا اتنا یقین تھا۔ آدمی قسم کھانے میں اگر انشاءاللہ کہہ لے اور قسم میں غلطی ہو جائے تو قسم نہیں ٹوٹتا، تو اسی لیے احتیاط میں انشاءاللہ قسم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کو اتنا یقین تھا کہ وہ انشاءاللہ بھی نہیں کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ رمضان میں ہے، وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ لَيْلَةٍ هِيَ، اور اللہ کی قسم میں پورے یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ یہ کون سی رات ہے، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِقِيَامِهَا، یہ وہ رات ہے جس رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں ہمیں قیام کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں 27ویں رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ ہم نے سحری چھوٹ جانے کا اندیشہ محسوس کیا۔ آخری وقت تک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ پھر کہتے ہیں اب ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، ہی لیلۃ صبیحۃ 27، یہ وہ رات ہے جس کی صبح میں 27واں صوم آتا ہے، 27واں روزہ، 27واں صوم جس کی صبح میں آتا ہے، تو ظاہر ہے رات پہلے آتی ہے، تو 27ویں رات ہے، یعنی گویا یقین کے ساتھ قسم کھا کر کے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہی ہے، اور اس کی علامت بتاتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی صبح میں سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ بالکل سفید ہوتا ہے، اور اس کی کرنیں نہیں ہوتی، اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں، لیلۃ القدر کے تعلق سے جو علامات آئی ہیں وہ سب گزر جانے کے بعد کی علامات ہیں، یعنی صبح جب ہو جائے گی تو سورج اس طرح نکلے گا، تو یہ تو رات گزر گئی، اب آپ اگر جانے بھی تو گئی آپ سے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ محنت کریں۔ اس رات کو چھپایا ہی اس لیے گیا ہے، اس رات کے مخفی رکھنے کی حکمت ہی یہی ہے کہ اہل ایمان اس رات کی تلاش کے لیے محنت کریں۔ لیکن 27ویں کو زیادہ امید ہے، کیونکہ قسم کھا کے بتا رہے ہیں، علامت بتا رہے ہیں، اور اپنے حساب سے۔ تو اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ امید ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں بوڑھا آدمی ہوں، بیمار آدمی ہوں، اور قیام اللیل میرے لیے شاق ہے، آپ مجھے کوئی ایک رات بتا دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالسابعہ، 7ویں رات، علیک بالسابعہ، 7ویں رات اپنا لو۔ اس کو مسند احمد کے محقق نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، تو گویا اس کی بہت زیادہ امید ہے کہ یہ 27ویں لیلۃ القدر ہو۔ اسی طرح سے مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، جس کو مسند احمد کے محقق نے جس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان متحریہا فلیتحرہا لیلۃ 27، جو آدمی اس رات کو تلاش کرنا چاہے لیلۃ القدر کو تو وہ 27ویں رات میں تلاش کرے۔ تو یہاں آپ نے 27ویں رات باقاعدہ متعین کر کے فرمایا۔ اسی طرح سے امام ابن عبد البر نے اپنی سند سے، جس کو محققین نے صحیح سند قرار دیا ہے، کہا ہے کہ وہ سعید ابن جبیر سے روایت کرتے ہیں، گویا اثر ہے، یہ موقوف حدیث نہیں بلکہ اثر ہے، کہ عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنی مجلس میں سب سے قریب بیٹھایا کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، یہ کم عمر بچہ، اس کے مقابلے میں بزرگ لوگ موجود ہیں، ان کو اتنا قریب کیوں مقام دیا جاتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کیا اور سب سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا۔ تو سب نے مختلف باتیں کی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آپ جانتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریباً 40 اقوال ذکر فرمائے ہیں فتح الباری میں۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ اس کے بعد میں کسی نے 21 کہا، کسی نے 25 کہا، کسی نے 23 کہا، کسی نے 27 کہا، کسی نے 29 کہا، مختلف باتیں کہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ان سے کہا کہ عبداللہ ابن عباس تکلم، آپ کہو، آپ خاموش ہو، آپ بتاؤ کون سی رات ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اعلم، یہ علم ہے۔ آدمی خاموشی اختیار کر کے علم کو اللہ کے حوالے کر دے، یہ بہت بڑا علم ہے۔ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، قد نعلم ان اللہ یعلم، ہم یہ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن ہم آپ سے آپ کے علم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ بتاؤ آپ کیا جانتے ہو، یہ لیلۃ القدر کس رات کو ہوگی؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سابعۃ تبقى او سابعۃ یمضین، یا تو جب 7 راتیں باقی رہ جائیں اور یا جب 7 راتیں گزر جائیں، آخری عشرے میں جب 7 راتیں باقی رہ جائیں، کون سی بنے گی؟ 23ویں، اور یا 7 راتیں گزر جائیں، کون سی بنے گی؟ 27ویں۔ تو انہوں نے کہا یا تو 23ویں ہے یا تو 27ویں ہے، اور دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ 7 سے ہے۔ دلیل انہوں نے کہا ایک دلیل تو یہ ان اللہ یترن ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تبارک و تعالی وطر ہے، طاق ہے، بے جوڑ ہے، اور وطر کو پسند فرماتا ہے، اور 7 یہ وطر کی گنتی ہے۔ اس کے بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، پھر ان 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کے ہفتے کے دنوں کو 7 دن بنایا، 7 دن کا ایک ہفتہ بنایا۔ تو 7 آسمان، 7 زمینیں، اور ہفتے میں 7 دن۔ اور اسی طرح سے کہا کہ حج میں کنکریاں مارنے کے لیے 7 کی گنتی مقرر فرمائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو 7 مرحلوں میں پیدا فرمایا اور 7 چیزوں میں اس کا رزق رکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باقی باتیں تو بآسانی سمجھ میں آ گئیں، یہ 2 باتیں جو آپ کر رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو 7 میں پیدا فرمایا
اور ساتھ میں رزق رکھا، یہ کیا ہے؟ اس کی شرح بتاؤ۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس میں آپ دیکھتے جائے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی، اس کے بعد نطفہ، اس کے بعد میں مضغہ یا علقہ، اس کے بعد میں علقہ، اس کے بعد میں مضغہ، اس کے بعد میں عظام، اس کے بعد میں عظام کے اوپر کسونا العظام لحما، اور اس کے بعد میں ثم انشأناہ خلقا آخر۔ 7 ہو گیا کہ اللہ نے انسان کو مٹی کے بعد میں پھر اسے نطفہ سے، پھر نطفہ کے بعد میں اسے گوشت خون کا لتھڑا، پھر اس کے بعد گوشت کی بوٹی، پھر اس کے بعد میں ہڈی، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، پھر اس کے بعد میں اس کو انسانی شکل عطا فرمائی، مکمل انسان۔ تو اس طرح سے 7 مراحل رکھے ہیں، یہ بھی 7 ہے۔ یہ سب سے 7 کی گنتی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کہا وہ کھانے میں رزق جو 7 رکھا وہ کہاں ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں گنائی ہیں انسان کی خوراک کے لیے، اللہ نے اس میں 7 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو کہا یہ 7 ہو گئی، حبہ 1، عنب 2، قضب 3، زیتون 4، نخل 5، اور فاکہہ 6، اور ابا 7۔ تو یہ 7 چیزیں رزق کے طور پر گنایا ہے۔ یہ کچھ دلیلیں نہیں جس کی وجہ سے یہ تقویت ملتی ہے کہ اگر 27ویں متعین نہیں ہے، اور یہی صحیح بات ہے کہ 27ویں متعین نہیں ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ امید ہے۔ کچھ لوگوں نے سورۃ القدر، لیلۃ القدر سے نکالا ہے کہ یہ 29ویں رات ہے، اور کہا یہ علم اشارہ ہے، صراحت نہیں ہے، علم اشارہ ہے۔ کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، لام، یا، لام، تا، 4 ہو گئے لیلہ میں، اور القدر میں الف، لام، قاف، دال، را، 5 ہو گئے، 4 5 9۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک بار لیلۃ القدر آیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، 2 بار لیلۃ القدر آیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 بار لیلۃ القدر آیا۔ تو لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، تینوں کے حروف جوڑ لیے جائیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 9 9 9 9 تیاں 27 حروف ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ اشارہ ہے کہ 27ویں تاریخ کو لیلۃ القدر ہوگی، 27ویں رات کو۔ اسی طرح سے ایک اور اشارہ کہا، اس آیت میں 2 اشارے ہیں، اس سورت میں، سورۃ القدر میں 2 اشارے ہیں کہ لیلۃ القدر ہی 27ویں رات ہے۔ دوسرا اشارہ کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ، سلامتی والی ہے یہ رات، یہ رات۔ کہا آپ حروف کو جوڑ ڈالیے اور الفاظ کو، کلمات کو آپ گن جائیے، ہیا یہ 27واں کلمہ ہے۔ تو اللہ نے کہا ہیا یہ سلامتی والی ہے، یہ 27واں کلمہ ہے، یعنی یہ 27ویں رات ہے۔ سلام ہیا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ بہرحال ان ساری باتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے
کہ آپ 27 کو متعین مان کے صرف اسی رات جاگیں، باقی راتوں سے غفلت برتیں، نہیں، یہ ہرگز قطعاً مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آج آنے والی رات 27ویں رات ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ اگر اس سے پہلے غفلت ہو گئی تھی تو آج کی رات غفلت میں نہ گزاریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی قدر والی رات میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مغفرت کا اتنا بڑا مزدہ اور اتنی بڑی خوشخبری، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے، اس سے پہلے کہ لیلۃ القدر سے متعلق درس میں بتا چکا ہوں کہ 1000 سے مراد وہ گنتی نہیں کہ آپ گنتی کریں کہ 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، یہ گنتی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کثرت مقصود ہے کہ بہت زیادہ مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اگر گنتی بھی کر لیں تو کم ہے، 83 سال کی عمر کس کو ملتی ہے، اور پھر ہر سال میں یہ رات ملتی ہے۔ بعض لوگوں کی ہمت اتنی بلند ہوتی ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہوتا کہ رات بھر میں کوئی ایک رات ہے تو میں ساری راتیں جاگ لیتا اس ایک رات کو پانے کے لیے، اور یہاں تو خالی صرف 10 راتوں کا مسئلہ ہے، اور 10 کیا بلکہ طاق راتوں میں تلاش کرنا تو صرف 5 راتوں کا مسئلہ ہے۔ جس شخص کے یہاں سچی طلب ہوگی، جس کے یہاں اس رات کو پانے کی واقعی لگن ہوگی، جو حریص ہوگا، جس کے یہاں تڑپ ہوگی، جو اس رات کو پانا چاہتا ہوگا، وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرے گا۔ غروب ہوتے ہی اور طلوع فجر تک اس کے تمام لمحات کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کے شکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ سے سوال کرنے میں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے میں، اللہ کے لیے رکوع اور سجدے کرنے میں، اللہ کی خاطر کوئی بھی نیکی کا جو اسے موقع میسر آئے گا، بھلائی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے قریبیوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے خصوصاً، اور اس کے علاوہ ان سب کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے دعائیں کرنے میں یہ ایک ایک لمحہ ضائع نہیں کرے گا جس آدمی کو واقعی سچی تڑپ ہوگی، اور یہ تڑپ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ رات خصوصاً وہ رات جس کے بارے میں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جن کے علم کی مبارک بات دی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیہنک العلم ابا المنذر، ان کو ان صحابی کی بات جو اس رات کے بارے میں قسم کھا کے کہتے تھے کہ یہی رات ہے، یقین سے کہتے تھے، لیکن چونکہ وہ جو جس یقین کی بنیاد پہ کہتے تھے وہ علامت کی بنیاد پہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کی بنیاد پر نہیں، اور صراحت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آئی ہے وہ اخفا کی ہے، اس لیے اخفا اولا ہے اور اخفا ہی اصل ہے کہ آپ بتانے جا رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اٹھا لیا، رات کو نہیں اٹھایا جیسا بعض اہل بدعت سمجھتے ہیں۔ بعض اہل بدعت کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں بتانے کے لیے آئے اور 2 مسلمان لڑ پڑے تو اللہ نے اس رات ہی کو اٹھا لیا۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس رات ہی کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہوتا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں یہ کیوں کہتے کہ اللہ نے اس علم کو اٹھا لیا اور آپ نے پھر فرمایا کہ اسے طاق راتوں میں تلاش کرو؟ تو تلاش کرو کا مطلب کہ باقی ہے، رات اٹھائی نہیں گئی ہے۔ اسی لیے جو اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ یہ رات تو اٹھ گئی، یہ رات تو اب باقی ہی نہیں ہے، وہ بالکل صاف احادیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
اور ان کی بات قطعاً غلط ہے، درست نہیں ہے۔ یہ رات باقی ہے، ہر سال میں بدل کے آتی ہے، کسی سال میں 23ویں کو، کسی سال میں 21ویں کو، کسی سال میں 27ویں کو، کسی سال میں 29ویں کو، طاق راتوں میں یہ گھومتی رہتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جیسا فرماتے ہیں کہ تمام دلائل اسی بنیاد پر ان میں تطبیق ہوتی ہے کہ یہ رات گھومتی رہتی ہے، کسی ایک رات میں ہمیشہ نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ صرف 27ویں کو جاگ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ رات مل گئی، تو بہت بڑے خیر سے وہ محروم ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس رات 27ویں نہ رہی ہو، 27ویں رہی ہو، الحمدللہ پایا انہوں نے ایک رات میں جو کیا، اور اگر باقی راتوں میں نہیں ہے تو اس راتوں میں عبادت کرنے کا صلہ اور اجر کہیں ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال 27ویں رات ہے، آج کی رات کو غنیمت سمجھا جائے، اور آج کی رات کو قیام کر کے جس طرح سے کمر کس لیا جاتا ہے، اور آدمی خیر کو حاصل کرنے کے لیے، بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے پوری محنت اور مکمل تگ و دو اور پوری بھرپور سعی اور کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح سے ہمیں بھی اس رات کو قطعاً ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، اور ابھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کا سوالی اور طلبگار ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں باتوفیق بنانا، ہمیں اپنی توفیق سے محروم نہ کرنا، یا اللہ اس رات کو ہمیں عطا فرما دینا۔ اور اس رات میں خاص دعا جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو، جو آپ کی سب سے محبوب اور پاکیزہ زوجہ مطہرہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے کہ جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، وہ زوجہ مطہرہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس رات میں کیا پڑھوں، تو آپ نے فرمایا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو عفو درگزر اگر اللہ معاف کرتے ہم گنہگاروں کو، تو پھر اور کیا چاہیے؟ اللہ کی معافی مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حاصل ہو گئی۔ تو اس لیے اس دعا کو بقیہ دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی حمد کی دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی دعائیں، عام دعائیں جسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جو آپ بکثرت پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح سے ساری دعائیں، ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ اس رات میں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جہاں جب ایک مسئلہ اس کی کمنٹ میں جزاک اللہ خیر آپ نے یاد دہانی کر دی کہ جس کے یہاں جب 27ویں رات ہو، یہ فضائل وہاں پر اس وقت فٹ ہوں گے، یہ نہیں کہ پوری دنیا میں یہ رات ایک وقت ہی ایک بیک آتی ہے۔ آپ یہ بات یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی تمام عبادات کو چاند کے حساب سے رکھا ہے، اس لیے ہر ملک میں ہر علاقے میں افطاری کا وقت الگ ہے، سحری کا وقت الگ ہے، رات کی آخری تہائی الگ ہے، 5 وقتہ صلات کے اوقات الگ ہیں، عید کے اوقات الگ ہیں، بقرعید کے اوقات الگ ہیں، عرفہ الگ الگ ہے، لیلۃ القدر الگ الگ ہے، سب الگ الگ ہے۔ اللہ نے اسی طرح رکھا ہے نظام، اس لیے ایک کوئی بنانے کے پیچھے نہ پڑے کہ نہیں یہ رات ایک ہی بار آتی ہے، ایک ہی وقت میں آتی ہے، ایک ہی وقت میں شروع ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں ختم ہوتا ہے، طلوع فجر ایک ہی بار ہوا کسی ایک جگہ کا اور پھر اسی وقت ساری دنیا سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ورنہ آپ بہت سارے دلائل کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ سارے دلائل اسی صورت میں جمع ہوتے ہیں کہ جب آپ مانیں کہ ہر ایک کے لیے یہ الگ الگ ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے، ہر علاقے میں الگ الگ ہے۔ تو اس لیے جہاں جب 27ویں رات ہو، جس علاقے میں، جس ملک میں، جس بستی میں جب ان کی 27ویں رات آئے، تو وہ اس کو سب سے زیادہ وہ رات مانیں
جس رات میں لیلۃ القدر ہونے کی سب سے زیادہ امید ہے. فائنل نہیں ہے، بالکل متعین نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ امید ہے 27ویں رات کے شب قدر ہونے کی. اور چونکہ آج وہی رات آنے والی ہے، اس لیے ہم نے ایک بار مزید اس رات کی آج یاد دہانی اپنے درس کا سلسلہ روک کر کے، جو کہ دعاؤں کے آداب سے متعلق چل رہا تھا، وہ سلسلہ روک کر کے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج اس کی یاد دہانی کر دی جائے، اور پھر انشاءاللہ ہمارا درس کا جو دعا کے آداب کا سلسلہ ہے وہ کل، پرسوں اور اگلے دنوں میں وہ جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی تلاش کرنے والا بنائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت پر چلنے والا، اور جہنم سے خوف رکھ کے اس سے آزادی کی تلاش میں رہنے والا، اور جہنم کا شوق رکھ کے اسے حاصل کرنے کی تگ و دو کرنے والا بنائے، جیسے کہ مدینہ میں رہنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جنت مانگا کرتے تھے، اس کی لالچ کیا کرتے تھے، اور جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جہنم سے ڈرتے ہوئے اس سے اللہ کی پناہ ڈھونڈا کرتے تھے، ویسے ہی ہمیں بھی شوق کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی تعظیم دل میں رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کی تعمیل میں لگ جانا چاہیے، اور اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جانا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. آج کمنٹ اور وہ سب چیزوں کے بارے میں جو ہے نہیں پروگرام رکھیں گے، اسی پر پروگرام کو ختم کرتے ہیں. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.